أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ألقوا فلما ألقوا سحروا عيون الناس واسترحبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذ هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة الساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لا أصلبنكم أجمعين قالوا إن إلى ربنا منقلبون وما تنقموا منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لاسٹ ٹرن پہ ہم لوگ موسیٰ علیہ السلام کے اس پوائنٹ پہ پہنچ گئے کہ فرعون کو جب دعوت دی ہے اور فرعون جو ہے وہ دلائل کے میدان میں تو مقابلہ نہیں کر سکا موسیٰ علیہ السلام کا، تو پھر اس نے جو ہے وہ جادوگروں کا انتظام کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات تھے اس کا کاٹ جادو کے ذریعے کیا جا سکے. اور پھر ہم نے اس پہ تفصیلی گفتگو کی تھی کہ وہ زمانہ جو ہے وہ جادو اور سحر کا تھا. تو ہر زمانے میں جو چیزیں رائج ہوتی ہیں انہی رائج چیزوں کے ذریعے جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام یا دعوت حق کی کاٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور انبیاء علیہ السلام کو معاجزے بھی ان کے زمانے کی موافقت کے حساب سے دیے جاتے ہیں، زمانے کی ضرورت اور زمانے کے چیلنجز کے حساب سے دیے جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخوبی واقف ہوتا ہے کہ اپنے انبیاء میں سے کس نبی کو کس وقت کون سا معاجزہ دینا ہے. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کو جو معاوضے دیے گئے ہیں وہ در حقیقت ان تمام جادوؤں کے کاٹ کے اور ان تمام جادوؤں پہ سپیریورٹی کو شو کرنے کے لیے اور اس کو ظاہر کرنے کے لیے دیے گئے تھے. اور معاوضے ہوتے کیا ہیں اور اللہ کی آیات سے کیا مراد ہے اس پہ ہم نے تفصیلی کلام پہلے کر لیا ہے. تو بہرحال وہ عید کا دن یعنی جو ان کا اجتماعی دن تھا فرعونیوں کا، وہ دن طے ہوا جب موسیٰ اور جادوگروں کا مقابلہ ہونا تھا. جب جادوگر جو ہے وہ میں نے بتایا تھا کہ 70,000 کی تعداد میں آئے تھے اور اس میں سے 70 ریپرزنٹیٹیوز جو تھے ٹاپ لیول کے جو میجیشینز تھے فرعون اور ایجپٹ کے اندر، وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے سامنے آئے تھے. اور جب وہ مقابلے کے لیے سامنے آئے تھے تو انہوں نے اپنی بات رکھی تھی کہ قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، کہ اے فرعون اگر ہم غالب آ جاتے ہیں، اگر ہم جیت جاتے ہیں، اگر ہم موسیٰ کو زیر کر لیتے ہیں تو کیا ہمارے لیے کوئی اجر بھی ہے آپ کے ہاں، کوئی یعنی بینیفٹ بھی ہے، کوئی فائدہ بھی ہے؟ تو فرعون نے کہا تھا قال نعم، بالکل ہے، وانکم لمن المقربین، اور اجر ہی اور پیسہ اور انعام ہی نہیں بلکہ تم میرے مقرب جو ہے لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے. تو اس سے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جادوگروں کی جو یعنی پوری کوششیں تھی وہ در حقیقت دنیاوی غرض کے تحت تھی، اور پیسہ اور عزت اور جاہ کی چاہت جو ہے وہ ان کی زندگی کا مقصد عین تھا. تبھی انہوں نے جو اتنے بڑے کام کے لیے آئے تو سب سے پہلے اپنی اس چیز کو، اپنے بینیفٹ کو، اپنے فائدے کو ایشور کیا. تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب وہ آ گئے ہیں اور وہ یعنی پوری منظر آپ کے سامنے ہونا چاہیے کہ یوم العید ہے، یعنی ایجپٹ کا جو سب سے بڑا تہوار تھا اور سب سے بڑی گیدرنگ تھی، اس میں چاشت کے وقت ان دونوں کی مقابلہ آرائی ہونی ہے. تو جادوگروں کا ایک بہت بڑا جتھا سامنے ہے، ادھر موسیٰ اور ہارون سامنے ہیں. قالوا یا موسیٰ، تو انہوں نے موسیٰ سے کہا اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، کہ اے موسیٰ یا تو آپ اپنی طرف سے جو آپ کے کرامات ہیں، جو آپ کے معجزات ہیں، جو چیزیں آپ کے پاس ہیں وہ آپ پہلے ڈال دیجئے یا پھر ہم پہلے ڈالتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال القوا، کہ آپ جو ہے تم لوگ پہلے ڈال دو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم لوگ پہلے یعنی اپنی کرتب دکھاؤ جو بھی تمہارے پاس موجود ہے. اب ہم اس کے آگے کا تذکرہ انشاءاللہ آج پڑھیں گے. فلما القوا سحروا اعین الناس، تو جب انہوں نے اپنی جادو جو ہے وہ زمین پہ ڈال دیا، جو بھی انہوں نے تیار کیا تھا اپنا ایک
جو بھی اپنے یعنی میجیکل علوم کے ذریعے جو بھی چیز انہوں نے تیار کی تھی وہ زمین پہ جب ڈالی ہے، سحرو عیون الناسی، تو لوگوں کے آنکھوں پہ بہت بڑا جادو کر دیا۔ گویا کہ اس سے ایک چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو جادوگروں نے جو چیز ڈالی تھی وہ حقیقت کے اعتبار سے وہ نہیں تھی، بلکہ لوگوں کو ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی اللہ نے کہا سحرو عیون الناسی، کہ لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا۔ لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کرنے کا کیا مطلب ہے کہ وہ حقیقت میں وہ چیزیں اپنی اصل کے اعتبار سے وہ نہیں تھی جو لوگوں کو دکھ رہی تھی۔ اور زیادہ تر جادو وہ جادو ہوتے ہیں جو لوگوں کی آنکھوں پہ کیے جاتے ہیں، اور اس جادو کے نتیجے میں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ انسان کو وہ چیزیں دکھتی ہیں جو حقیقت میں وہاں پہ موجود نہیں ہوتی۔ تو یعنی جادو اور معاجزے کا بنیادی فرق یہ ہے کہ جب معاجزہ ہوتا ہے تو حقیقت حال تبدیل ہوتی ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام اپنی عصا کے ذریعے اس کو سانپ میں اللہ کے حکم سے کنورٹ کرتے تھے تو وہ حقیقتاً لکڑی کے لاٹھی سے سانپ میں تبدیل ہو جاتا تھا، یعنی اس مادے کی حقیقت تبدیل ہو جاتی تھی، اس مادے کی اصل تبدیل ہو جاتی تھی۔ اس کے برعکس جب جادوگر جادو کرتے ہیں تو وہ اللہ نے ان کے بارے میں جو واضح یعنی ایک اسٹیٹمنٹ کے اندر جو بات کہی ہے سحرو عیون الناس، کہ لوگوں کی آنکھوں پہ وہ پردہ ڈال دیتے ہیں، وہ کچھ ایسی ترکیبیں کرتے ہیں جس کے ذریعے انسان کی آنکھ اور دماغ کے درمیان سرٹین چیزیں حائل ہو جاتی ہیں، تو انسان کو وہ چیزیں دکھتی ہیں جو حقیقت میں نہیں ہوتی۔ تو جادو اور معاجزے میں بنیادی فرق یہ ہے کہ معاجزہ حقیقت ہوتا ہے، جادو آنکھ پہ ہوتا ہے، انسان کا وہم اور گمان اور اس کے تصور میں وہ چیزیں دکھنے لگتی ہیں جو حقیقت حال میں نہیں ہوتی۔ اللہ نے فرمایا سحروا عیون الناس، کہ لوگوں کی آنکھوں پہ بہت بڑا جادو کر دیا، وَأَسْتَرْحَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور لوگوں کے دل میں خوف پیدا کر دیا۔ اصل میں یہاں پہ جو ورڈ ہے وہ خوف سے زیادہ مناسب رکھتا ہے رعب، یعنی لوگوں کے دل پہ اس جادو کی عظمت اور اس کی بڑائی اور اس کی بلندی اور اس کی گریٹنس جو ہے لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی۔ یعنی جب جادوگروں نے جادو کیا تو بہت بڑا طبقہ انسانوں کا جو ہے بہت متاثر ہو گیا۔ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، خود اللہ نے اس بات کی شہادت دی کہ انہوں نے بہت بڑا جادو کیا تھا۔ اور جب اللہ کسی چیز کی شہادت دے رہا ہے کہ وہ بڑی چیز تھی تو در حقیقت اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جادو بہت مؤثر تھا، بہت طاقتور تھا، ہے نا، بہت زیادہ لوگوں کے اوپر تاثیر پیدا کرنے والا تھا۔ تو اب کیا معاملہ ہوتا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، پھر ہم نے موسیٰ کے جانب وحی کی، اللہ نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان القی عصاک، کہ اب تم اپنا عصا جو ہے، اپنی لاٹھی جو ہے وہ ڈال دو۔ فَإِذْ، تو جب ایسا ہو گیا، اب یہاں سے جو معاملہ ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو رد عمل دیا ہے اس زبردست جادو کا، اور جس جادو کے تحت لوگوں پہ بہت بڑا اثر ہو گیا، اب لوگوں نے یہ گمان کر لیا، بلکہ تفسیر کی کتابوں میں مینشن ہے ابن کثیر وغیرہ میں کہ جیسے ہی جب جادوگروں نے اپنا بہترین جادو دکھایا تو فرعون نے یہ سمجھا کہ اب تو ہم غالب آ گئے، اور مصر کے لوگوں نے بھی یہ سمجھا کہ واقعی آج موسیٰ اور ہارون جو ہیں ذلیل ہو جائیں گے، اور ان کا جو یعنی ان کا جو دعویٰ ہے وہ جھوٹا ثابت ہو جائے گا۔ گویا کہ انہوں نے ارلی اسٹیج آف کمپٹیشن میں ہی اتنا زبردست جادو پیش کیا جادوگروں نے کہ انہوں نے گمان کر لیا کہ اب ہم جو ہے غالب آ جائیں گے۔ لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف کیا وحی کی کہ تم جو ہو اپنا عصا ڈال دو۔ فَإِذَا، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا، هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو اس نے فوراً ان چیزوں کو نگلنا شروع کر دیا جو جادوگروں نے بنائی تھی، ہے نا۔ اصل میں ورڈ جو ہے وہ یافکون ہے، یافکون سے مراد ہوتا ہے ایسی چیز جس کو بنایا جائے، جس کو وضع کیا جائے، جو حقیقت میں موجود نہیں ہو، ٹھیک ہے، عربی میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ ایسے اژدہے کی شکل میں آ گیا، جیسا کہ ہم آگے بھی پڑھ کے آئے ہیں سورہ طٰہٰ کے اندر، کہ ثعبان مبین، بہت عظیم سانپ، بہت بڑا سانپ، ٹھیک ہے۔ اور مبالغے کے صیغے کے ساتھ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ سانپ جو تھا وہ بہت بڑا تھا، ہے نا، وہ چھوٹا نہیں تھا۔ تو اس نے جو ہے ان تمام چیزوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور حق اس طرح ثابت ہو گیا، اور باطل جو تھا اور وہ تمام چیزیں جو انہوں نے بنا رکھی تھیں، جو وضع کی تھیں اور جو عمل وہ کر رہے تھے جادوگر، ان تمام چیزوں کا ابطال، ان تمام چیزوں کا ڈسٹرکشن جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے ذریعے ہو گیا۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ، حق کا حق ہونا ثابت ہو گیا۔ اس سے ایک اور چیز سمجھ میں آتی ہے کہ معاوضے دیے ہی اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو اسی لیے دیتا ہے تاکہ ان کی صداقت، ان کی سچائی، ان کا اللہ کے جانب سے ہونا، ان کا حق پہ ہونا جو ہے ان معجزات کے ذریعے واضح ہو جائے، ٹھیک ہے۔
فوقع الحق، تو حق جو ہے وہ ثابت ہو گیا، غالب ہو گیا، وبطل ما كانوا يعملون، اور وہ تمام چیزیں باطل ہو گئیں، تمام چیزیں ختم ہو گئیں جو وہ عمل کر رہے تھے، جو چیزیں وہ بنا رہے تھے۔ فغلبوا هنالك، اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ کیسا سین رہا ہوگا کہ اتنا بڑا سویلائزیشن ہے، اتنی بڑی بھیڑ ہے، اس کے مقابلے میں دو چھوٹے سے لوگ ہیں، دو انسان سامنے کھڑے ہیں، اور 70,000 کے جادوگروں کا لشکر، ان میں سے 70 بڑے بڑے مصر کے سب سے بڑے جادوگر اپنا جادو دکھاتے ہیں، اپنا کرتب دکھاتے ہیں، جس سے لوگوں کے اوپر ایک رعب، ایک دبدبا قائم ہو جاتا ہے، ایک یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ انہیں گمان ہونے لگتا ہے کہ اب وہ غالب ہو گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا پٹکتے ہیں، اور وہ ایسا ثعبان، ایسا زبردست اژدہا بنتا ہے کہ وہ تمام چیزوں کو جو ہے نگل جاتا ہے، 70 اژدہوں کو یہ بیک وقت جو ہے وہ نگل جاتا ہے۔ تو اب یہ وہ سین ہے جس کا لوگوں کے دلوں پہ بہت زبردست اثر پڑا ہوگا، ہے نا، اور لوگوں کے اندر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی صداقت، ان کی سچائی، ان کی بلندی، ان کا اللہ کی طرف سے ہونا، ان کا حق پہ ہونا، یہ بات لوگوں کے دل میں بیٹھنی شروع ہو گئی ہوگی، اور یہ بات جو ہے فرعون کبھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تبصرہ کیا، فغلبوا ہنالک، وہ وہیں پہ مغلوب ہو گئے، یعنی فرعونی لشکر جو تھا، اصل میں مغلوب جو ہونا ہوتا ہے، ہارنا، ہار دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ ملٹریکل ڈیفیٹ ہے نا، ملٹری والی ڈیفیٹ، یعنی جنگ ہو رہی ہے، اب کوئی قوم جو ہے، ایک قوم نے دوسرے کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا، تو یہ تو جنگ، یہ تو ہوتی ہی ہے جیت، لیکن ایک جیت یہ ہوتی ہے کہ دلائل کے میدان میں اگر سامنے والے کو بالکل زیر کر دیا جائے، بالکل پست کر دیا جائے، اور معجزات کے ذریعے انسان اپنی حقانیت کو ثابت کر دے، تو پھر یہ کہ سامنے والا یعنی باوجود قدرت کے، باوجود طاقت کے بے دلیل ہو جاتا ہے، ہارا ہوا محسوس کرتا ہے۔ اور یہی معاملہ فرعونیوں کا اور ان کی پورے جتھوں کا ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام غالب ہو گئے، ان کا معاجزہ غالب ہو گیا ان تمام جادوؤں کے اوپر، تو فرعونی اور ان کی جو قوم تھی مصر کی عوام، اس کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کا جو ہے وہ، ان کے دلوں میں موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کا جھنڈا گڑ گیا۔ تو اللہ نے کہا فغلبوا ہنالک، وہیں پہ وہ مغلوب ہو گئے، وانقلبوا صاغرین، اور ذلیل ہو کر واپس پلٹے۔ تو یہ پوری تفسیر ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی، یوں سمجھ لیجیے کہ جو غلبہ ہوا ہے جادوگروں کے اوپر۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے، اس کی تاثیر کیا ہوئی سامنے والوں کے اوپر اور مصر کے ماحول کے اوپر، وَأَلْقِيَ السَّحْرَةُ السَّاجِدِينَ، کہ تمام جادوگر بیک وقت سجدے میں گر گئے۔ اب جادوگر چونکہ جادو کی اصلیت سے، حقیقت سے واقف تھے، وہ جانتے تھے کہ جادو کس طرح کیا جاتا ہے، جادو کی بنیادیں کیا ہوتی ہیں، کس طرح لوگوں کے دلوں پر روب کریٹ کیا جاتا ہے، لہٰذا جب وہ جادو کرتے تھے تو وہ خود جانتے تھے کہ ہمارے اوپر اس جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے معاجزہ دکھایا تو انہوں نے سمجھ لیا، کیونکہ ان کو فرق معلوم تھا، جادو اور معاجزہ، حقیقت اور لوگوں کے آنکھوں پہ سحر کرنا، اس دونوں کے درمیان کیا بنیادی فرق ہے، اصولی فرق کیا ہے، اس کو جادوگر جو ہے عام لوگوں سے زیادہ بہتر جانتے تھے۔ تو باوجود یہ کہ وہ اللہ کے باغی تھے، اللہ کے نافرمان تھے، ان کے اندر پوٹینشیل تھا حق کو پہچاننے کا، اور اسی پوٹینشیل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، اور اس موقع پہ جب وہ مغلوب ہو گئے تو وہاں پہ ان کا رویہ تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ طرح طرح کی باتیں بنائیں، ان کے بارے میں جو ہے وہ طرح طرح کی غلط آراء پھیلانے کی کوشش کریں، ان کو جو ہے قتل کروانے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے جب دیکھ لیا کہ حق جو ہے موسیٰ کی طرف ہے، تو انہوں نے اپروچ اپنا تبدیل کیا، وَأُلْقِيَ السَّحْرَةُ السَّاجِدِينَ، تو تمام جادوگر جو ہے وہ سجدے میں چل گئے، سجدے میں گر گئے اس موقع پہ، قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ رب العالمین پہ، اللہ پہ جو تمام جہان کا رب ہے۔ تو گویا کہ جادوگروں نے جب حقیقت کو پہچانا تو اپنی تمام باطل کوششوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو گئے۔ اور پھر یہ چونکہ فرعون کا بھی دعویٰ تھا کہ انا ربکم الاعلی، کہ میں تم سب کا سب سے بڑا رب ہوں، تو اس چیز کو ڈینائی کرنے کے لیے اور اس چیز کو کلیریفائی کرنے کے لیے ہم فرعون کو سجدہ نہیں کر رہے بلکہ اللہ رب العالمین کو سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ربی موسیٰ و ہارون، ہم اس رب کے آگے سجدہ کر رہے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ اب فرعون ظاہر ہے کہ وہ تلملا اٹھا، اس نے پورے یعنی کتنا پیسہ خرچ کروایا ہوگا، کتنا ایڈورٹیزمنٹ کروایا ہوگا، کتنا پروپیگنڈا کیا ہوگا اس نے۔ ظاہر ہے جن لوگوں کے پاس قوت ہوتی ہے ان کے پاس تمام یعنی وسائل ہوتے ہیں جس کے ذریعے وہ اپنی باتوں کو لوگوں تک سے منوا سکیں، اپنی باتوں کو لوگوں کے سامنے ذہن نشیں کر سکیں، اپنی باتوں کو لوگوں کے قلوب میں اتار سکیں۔ یہ ساری کوششیں فرعون نے کی ہوں گی بہرحال، لیکن ان تمام کوششوں کا الٹا تماچا اس کے منہ پہ یوں پڑا کہ جو کوشش اس نے کی وہ بعین اسی کے خلاف پڑ گئی۔ اب فرعون کی تلملاہٹ، اس کا غصہ اور اس کا غضب جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو لے کے اور جادوگروں کو لے کے بھی، اب چونکہ بہرحال موسیٰ جادوگروں کو جمع جو کیا تھا فرعون نے، وہ اسی نیت سے کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر غلبہ حاصل ہو سکے۔
قال فرعون، فرعون نے کہا آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، کیا تم ایمان لاتے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں پرمیشن دوں؟ یہاں پہ خاص بات آپ نوٹ کریں کہ تمام جو جابر اور ظالم بادشاہ ہوتے ہیں، یا جابر اور ظالم نظریات ہوتے ہیں، یا جابر اور ظالم حکومتیں ہوتی ہیں، ان کو پرابلم اس بات سے ہی ہوتی ہے کہ ہماری مرضی کے بغیر کوئی جو ہے وہ ایمان تک نہ لائے، ہماری مرضی کے بغیر کوئی جو ہے دین حق میں داخل نہ ہو۔ اور یہ بات آپ یعنی آج بھی دیکھتے ہیں، موجودہ دور کے اندر بھی تمام آزادی کی باتیں کہی جاتی ہیں، تمام اختیار کی باتیں کی جاتی ہیں، تمام فریڈم کی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن یہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ صرف زبان دانیاں ہیں، ورنہ حقیقت حال یہ ہے کہ اگر آج بھی لوگ اسلام قبول کرنے لگتے ہیں زیادہ بڑی تعداد میں، یا اگر آج بھی لوگ جو ہے وہ دین کی طرف راغب ہونے لگتے ہیں، یا کوئی شخص جو ہے دین اور توحید کی دعوت پھیلانے لگتا ہے، تو اس کو آج بھی فرعون اور جابر بادشاہ اور ظالم بادشاہ اور کفار حکومتیں قبول نہیں کرتی، ٹھیک ہے؟ اور ان کو پرابلم اسی بات سے ہوتی ہے کہ ہماری مرضی کے بغیر تم نے کیسے دین تبدیل کر لیا، ہمارے پرمیشن کے بغیر تم نے ایسا کام کیسے کر لیا۔ گویا کہ وہ اپنے اقتدار، اپنی اطاعت کو، اپنی جباریت کو، اپنی قوت کو، اپنی سلطنت کو اس طرح دنیا کے اندر قائم کرنا چاہتے ہیں جس طرح اللہ کا حق ہے، یعنی ایمان لانا، دعوت حق کو قبول کرنا، صحیح بات کی طرف راغب ہونا، یہ سب یہ اللہ کے حقوق ہیں، اس میں بندوں سے پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت میں، اللہ پہ ایمان لانے میں کوئی حاکم سے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی حکومت کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ اصل پرابلم کی جڑ ہیں کہ ہر زمانے میں فرعونیوں کو سب سے بڑی پرابلم اس بات سے ہوتی ہے کہ آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، کہ تم ایمان لاتے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں پرمیشن دوں۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ لتخرجوا منها اہلها فسوف تعلمون۔ اب فرعون نے پھر وہ چال چلی ہے جو عام طور پہ چلی جاتی ہے، جس کے بارے میں میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا، جس کو کہتے ہیں برین اسٹارمنگ، یا لوگوں کے ذہن میں چیزیں، دعوت حق کے بارے میں غلط باتیں ڈالنا، یا دعوت حق کے داعی کے بارے میں غلط باتیں ڈالنا۔ یہ ہر زمانے میں جو ہے وہ کفر اور کفریہ طاقتوں کا سب سے مضبوط ہتھ کنڈا رہا ہے، کیونکہ دیکھیے ملٹریکل ڈیفیٹ جو ہے، اور ملٹری کے ذریعے، قوت کے ذریعے، طاقت کے ذریعے، اقتدار کے ذریعے دبانا جو ہے وہ اتنا مؤثر نہیں ہوتا ہے جتنا آئیڈیولوجیکل ڈومینیشن ہوتا ہے، جتنا اپنی بات کو حق ثابت کر دینا، سامنے والے کی حق بات کو دبا دینا، یہ زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے لوگوں کو حق سے پھیرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو فرعون نے بھی وہی معاملہ کیا۔ اب جادوگروں نے جب اسلام قبول کر لیا، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی دعوت پہ لبیک کہہ دیا، تو فرعون نے کہا ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ، اصل میں یہ مکر تھا، یہ پلاننگ تھی جو تم سب نے مل کے کی ہے شہر کے اندر۔ تو اب باوجود اس کے کہ حق اس کے سامنے واضح ہو گیا تھا فرعون کے سامنے، بجائے اس کے کہ وہ حق کو قبول کرتا، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی صداقت کی گواہی دیتا، جس طرح جادوگروں کے ایک بہت بڑے جتھے نے دے دی، اس نے اب یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کیا، یہ باتیں پھیلانی شروع کی کہ اصل میں یہ جادوگر بھی موسیٰ سے ملے ہوئے تھے، اور یہ تم سب کی ملی بھگت ہے، تم سب کی ملی ہوئی پلاننگ۔ اور ظاہر ہے کہ یہ عقل سے بعید بات ہے، کیسے ممکن تھا کہ جادوگر جو مختلف شہر کے مختلف علاقوں سے ایک جگہ جمع کیے گئے، فرعون کے دربار میں حاضر کیے گئے، ان سب کی سانٹھ گانٹھ ہو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، یعنی بالکل ناممکن ہے۔ یہ تو فرعون کی دعوت پہ آئے تھے، اور آپ ان کے بیہیویئر سے بھی دیکھ سکتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے اوپر بیہیویئر اپنا شو کیا تھا کہ اے فرعون، اگر ہم غالب ہو جاتے ہیں تو ہمیں کچھ ملے گا، یعنی لالچ، اور جو زندگی کی ان کی سب سے بڑی پرائرٹی تھی، یعنی دنیاوی اعتبار سے حکومت کے قریب ہونا، دنیاوی اعتبار سے جو ہے وہ پیسہ اور مال و جاہ میں آگے بڑھنا، یہ ساری چیزیں شو کرتی ہیں کہ وہ در حقیقت پہلے اللہ کے نافرمان تھے اور فرعون کے سائڈ تھے، لیکن جب انہوں نے حق کو دیکھ لیا تو حق کو قبول کر لیا۔ اللہ نے ان کے اندر ایک مادہ رکھا تھا حق کی قبولیت کا۔ یہاں پہ ایک سائیڈ نوٹ پہ یہ بات نوٹ کرتے چلیں کہ ہم کبھی بھی کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں شخص جو ہے وہ کبھی نہیں سدھر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب ایسے ایسے ذلیل اور ایسے ایسے گناہگار اور ایسے ایسے اپنے دشمنوں کو ہدایت دے سکتا ہے، تو اللہ کسی کو بھی ہدایت دے سکتا ہے۔ وقتی طور پہ ہمیں کوئی بھی کتنا بڑا بھی دشمن محسوس ہو، ہدایت جو ہے کلیتاً اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارا کام بس دعوت دینا ہے، ہمارا کام جو ہے دین حق کی بات پہنچانا ہے، ہمارا کام یہ فیصلہ کر دینا نہیں ہے کہ فلاں شخص جو ہے کبھی نہیں مان لا سکتا، اس کی حقیقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں ظاہر ہے کہ کوئی شخص اگر اسلام کا دشمن ہے تو ظاہر ویلیو پہ ہم آنکھ بند کر کے نہیں کہیں گے کہ نہیں نہیں یہ اسلام کا دشمن نہیں ہے۔ کوئی اگر دشمن ہے تو ہم مانیں گے کہ وقتی طور پہ ابھی تو یہ دشمن ہے، ابھی تو یہ اللہ کا دشمن ہے، نافرمان ہے۔ فیوچر میں کیا ہوگا، یہ اگر یہ اللہ کی طرف پلٹے گا یا ایمان لائے گا یا نہیں لائے گا، اس کے بارے میں ہم کبھی نہیں کہہ سکتے۔ اتنا بڑا جتھا جادوگروں کا
جو اللہ کے دشمن بھی تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کے بھی دشمن تھے، جو فرعونیوں کے سب سے بڑے حامی و مددگار تھے، وہ جب ایمان لا سکتے ہیں تو اللہ کسی کو بھی ہدایت دے سکتا ہے۔ اس موقع پہ بہرحال فرعون نے پھر وہ بات رکھی ہے کہ اب لوگوں کے ذہن پہ جو تاثیر ہوئی، ایک تو موسیٰ علیہ السلام کی برتری لوگوں کے ذہن پہ ثابت ہو گئی، دوسرا یہ کہ جادوگروں کی اتنی بڑی تعداد جب بیک وقت ایمان لے آئی تو لوگوں کے اندر بھی کھلبلی مچ گئی کہ واقعی موسیٰ لگتا ہے حق پہ ہیں، تبھی تو اتنے بڑے بڑے جادوگر موسیٰ پہ ایمان لے آئے۔ یہ وہ چیز تھی جو اللہ کی اصل پلاننگ تھی، جس کے ذریعے مصر کی عوام کے دل میں دین حق اور دعوت حق کو اپنے پیور فارم میں ظاہر کرنا، یہ اللہ کی منشا تھی اس مقابلے کے ذریعے، جو اپنی جگہ بالکل ثابت ہو گئی۔ لوگوں کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ واقعی موسیٰ اور اس کے ساتھی جو ہیں وہ حق پہ ہیں، اگرچہ انہوں نے فوراً جو ہے لوگوں کی بہت بڑا جتھا اسلام قبول نہیں کیا اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پہ لبیک نہیں کہی، لیکن کم سے کم حق کی دعوت ان کے سامنے بالکل اپنے پیور فارم میں، وداؤٹ being mixed with the propaganda of Fir'aun, without being mixed by the brainstorming that was done by Fir'aun، اس مکسچر کے بغیر اپنے پیور فارم میں دعوت جو ہے وہ اہل مصر کے سامنے ظاہر ہو گئی، اور فرعون کی جو ساری پلاننگ تھی وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو باطل کر دیا۔ پھر فرعون نے دوبارہ یہ پروپیگنڈا رچا کہ واقعی یہ تم سب کی پلاننگ ہے جو مل کے تم نے کی ہے، لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا، تاکہ تم نکال دو اس زمین کے رہنے والوں کو اس جگہ سے، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، سو ان قریب تم جان لوگے تمہارا کیا انجام ہوگا۔ اب دیکھیے فرعون نے پھر وہی بات جو ہے ری ایٹریٹ کی ہے کہ اصل میں موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کا مقصد جو ہے وہ کوئی دعوت حق وغیرہ نہیں ہے، اور اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لانا نہیں، ان کا مقصد تو اصل میں جو ہے تمہیں تمہاری زمینوں سے نکالنا ہے، تمہاری حکومتوں پہ قبضہ جمانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یعنی دعوت دین جب سے چلی آ رہی، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ یہ معاملہ ہوتا رہا ہے، اور تمام اہل التوحید کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہا ہے کہ جب بھی وہ دعوت حق پیش کرتے ہیں، جب بھی وہ اللہ کی بات کرتے ہیں، تو ان پہ ایسے ہی بودے الزامات لگائے جاتے ہیں، اور یہ آپ ہر زمانے میں یعنی محسوس کر سکتے ہیں۔ آج کے زمانے کی بات ہو، چاہے فرعون کے زمانے کی بات ہو، چاہے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہو، چاہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہو، چاہے اسلام کی اس 1500 صدیوں کے درمیان بھی جو دعوت توحید اٹھی ہے، ہر زمانے میں جو اہل الحق اٹھتے ہیں، ان کی دعوت کو ملائن کرنے کے لیے، ان کی دعوت کو لوگوں کے سامنے مبہم بنانے کے لیے ایسے الزامات ہمیشہ لگائے جاتے ہیں۔ حالانکہ ابھی تک موسیٰ علیہ السلام نے نہ حکومت کی کوئی بات کی تھی، نہ ابھی تک موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ میں حکومت کرنا چاہتا ہوں یا میں فرعون کو جو ہے وہ زیر کرنا چاہتا ہوں، نہیں، انہوں نے خالص توحید حق کی اور اللہ کے رسول پہ ایمان لانے کی اور اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کی دعوت دی تھی۔ لیکن ہمیشہ سے اور آج بھی آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ دعوت کے مقابلہ آرائی صرف اسی بات سے کی جاتی ہے، لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا، کہ موسیٰ اور اس کے ساتھی تو اصل میں چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے زمین سے اور تمہارے گھروں سے نکال دیں اور حکومتوں پہ قبضہ جما لیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات ہے جو فرعون کے زمانے سے چلی آ رہی۔ اب فرعون نے جب یہ پورا ماحول دیکھا ہے تو اب اس نے قوت اور زور آزمانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ اس نے دیکھ لیا ہے کہ ساری ڈپلومیسی جو ہے، ساری جو ہم پلاننگ کرتے آئے ہیں وہ ابھی تک ہمارے خلاف ہی پڑتی آئی ہے۔ تو اب فرعون نے یہ کیا کہ اب جو ہے میں زور کے بل پہ اب جو اپنی بات ثابت کروں گا۔ فرعون نے کہا لا اقطعن ایدیکم، کہ میں لازماً تمہارے ہاتھوں کو کاٹ دوں گا، ارجلوکم، اور تمہارے پیروں کو کاٹ دوں گا۔ ایمان لانے والوں کو فرعون نے یہ دھمکی دی، من خلاف، اپوزٹ سمت سے۔ دیکھیے اگر اپوزٹ سمت سے ہاتھ اور پیر کو کاٹ دیے جائیں تو انسان بالکل یعنی اگر ایک سمت سے کاٹے جائیں گے تو انسان کھڑے ہونے کی صلاحیت نہیں رکھے گا، تو وہ یعنی وہ ایک دوسرے قسم کی سزا ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہاتھ کو اپوزٹ اور پیر کو اپوزٹ سمت سے کاٹا جائے تو انسان کی باڈی کا بیلنس تو مینٹین رہے گا لیکن اس کی زندگی بڑی تکلیف میں گزرے گی۔ تو فرعون نے اسی چیز کی دھمکی دی، لا اقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ثم لا اصلبنکم اجمعین، اور پھر میں اس کے بعد لازماً تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا۔ دیکھیں یہاں پہ جو یعنی لا اقطعن ایدیکم میں نون توکیدی، جس کو عربی اسلوب میں بات میں کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی بھی فعل کے آخر میں نون کو تشدید کے ساتھ اگر لکھا جائے تو وہ اس فعل کے اندر، اس ہونے والے ایکشن کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کا ترجمہ جو ہے ہم اردو میں یوں کریں گے، لا اقطعن ایدیکم، میں لازماً کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھوں کو۔ جس طرح یعنی اسم جو عربی میں ہوتا ہے اس کے ساتھ انا کا استعمال ہوتا ہے اس بات کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے، اسی طرح جب ورب استعمال ہوتا ہے عربی میں تو اس میں نون توکیدی استعمال کیا جاتا ہے اس کے آخر میں، تاکہ اس کلام میں زور پیدا ہو۔ تو آپ یہاں دیکھتے ہیں کہ تین جگہ استعمال کیا، لا اقطعنکم میں نون استعمال کیا گیا ہے، لا اصلبنکم میں نون استعمال کیا گیا ہے۔
تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ فرعون نے بہت زوردار طریقے سے اس بات کی یہ کی کہ میں لازماً تمہیں سولی پر چڑھاؤں گا، تمہارے ہاتھ اور پیر کو کاٹ دوں گا۔ اب آپ ان جادوگروں کا رویہ دیکھیں، اور انشاءاللہ یہ آخری بات ہوگی آج کی، کہ ان جادوگروں نے کیا اس بات کے جواب میں کہا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے دیکھا تھا جادوگروں کا بیہیویئر کیا تھا۔ وہ بیہیویئر یہ تھا کہ فرعون کے دربار میں وہ چاپلوسی کرتے ہوئے پہنچے تھے اور فرعون کی تقریب، فرعون کی قربت حاصل کرنا چاہ رہے تھے، فرعون کی طرف سے کچھ انعام و اکرام چاہ رہے تھے اپنے غلبے کی صورت میں۔ لیکن جب ایمان ان کے دلوں میں داخل ہو گیا، جب ان کو اللہ اس کے رسول کی صداقت کا علم ہو گیا، جب ان کے وجود کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت گھس گئی، تو اب ان کے بیہیویئر میں دیکھیے کیا تبدیلی آئی ہے۔ کہاں وہ پیسوں کے پیچھے مرنے والے، کہاں وہ چاپلوسی کرنے والے، کہاں وہ باطل کے یوں سمجھ لیجیے کہ علمبردار، اور جب حق کی طرف آ گئے ہیں، جب حق کا یقین ان کے اندر پیدا ہو گیا ہے، تو دیکھیے ان کا بیہیویئر کیسا ہوتا ہے۔ اس دھمکی کے جواب میں انہوں نے کہا قالوا ان الی ربنا منقلبون، کہا کہ تم، یعنی اگر تم ایسا کر بھی دو تو کیا ہوگا، ہم تو اپنے رب کی طرف ہی پلٹنے والے ہیں۔ یعنی ایک مومن کے لیے اس سے بہترین جواب نہیں ہو سکتا۔ سامنے والا اگر موت کی دھمکی دے رہا ہے تو مومن کے لیے سب سے بہترین جواب یہی ہے کہ اگر تم مجھے مار بھی دو تو میرا کیا معاملہ، کیا بگاڑ لو گے، میں تو اپنے اللہ کی طرف ہی پلٹوں گا۔ اور آپ اس کی اگزامپل دیکھ سکتے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو جب جیل میں قید کر دیا گیا تو ان کے شاگرد وغیرہ ان کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ شیخ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں، اور ان کو طرح طرح کی ایذائیں اور سزائیں دی جاتی تھی۔ تو شیخ ابن تیمیہ نے فرمایا کہ میرے دشمن میرا کیا ہی بگاڑ سکتے ہیں، اگر مجھے وہ قتل کر دیں گے تو میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں گا اور میرا درجہ جو ہے وہ قیامت میں بہت بلند ہو جائے گا۔ اگر وہ مجھے اس زمین سے نکال دیں گے تو میں دوسری زمین میں جا کے رہنے لگوں گا اور وہاں اللہ کی خلقت پہ غور کروں گا اور اللہ کا ذکر کروں گا۔ اگر میں وہ مجھے ایذا دیں گے، پریشان کریں گے، سزائیں دیں گے جیل کے اندر، تو میں جو ہوں اس پہ صبر کروں گا، اس سے بھی میرے اجر میں اضافہ ہو جائے گا۔ اگر وہ مجھے کال کوٹری میں قید کر دیں گے تو میں اللہ کے ذکر میں اور اس کی عبادت میں لگ جاؤں گا۔ تو میرے دشمن میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہر حال میں جو ہے وہ میرا قلب جو ہے وہ اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ تو یہ وہ بات ہے جو ہم اور آپ کہہ تو سکتے ہیں لیکن اس کو محسوس نہیں کر سکتے۔ تو ایمان کی اس کیفیت پہ ابھی یہ جادوگر ہیں کہ انہوں نے کہا قالوا انا الی ربنا منقلبون، کیا ہوگا اگر تم ایسا کر دیے، ہم تو اللہ کی طرف ہی پلٹنے والے ہیں۔ وما تنقموا منا الا ان آمنا بآیات ربنا، اور اے فرعون تم ہم سے انتقام نہیں لیتے مگر صرف اس وجہ سے کہ ہم اللہ پہ ایمان لے آئے ہیں۔ لما جاءتنا، ان آیات پہ ایمان لے آئے ہیں جو جب ہمارے پاس آئی۔ ربنا افرغ علینا، اب انہوں نے دعا کی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ ہمارے اوپر، علینا صبرن، اے اللہ صبر جو ہے، صبر کی طاقت، صبر کی قوت ہمارے اوپر انڈیل دے، وتوفنا مسلمین، اور اے اللہ ہماری وفات جو ہے، ہمارا انتقال، ہماری موت اس حال میں کر کے ہم جو ہے وہ تیرے فرما بردار بندے رہیں اور اسلام کی حالت میں جو ہے وہ ہماری موت ہو۔ تو اس سے آپ جادوگروں کی شخصیت میں جو تبدیلی آئی ہے ایمان کے نتیجے میں اور اللہ پہ یقین کے نتیجے میں اور دعوت حق کو قبول کرنے کے نتیجے میں، اس کا ایک بالکل کلیئر کٹ کانٹراسٹ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک طرف وہ جادوگروں کی شخصیت، وہی سیم جادوگروں کی شخصیت کا وہ خاکہ ہے جو ہم نے پہلے پیش کیا تھا۔ اب ایمان لانے کے بعد ان کا معاملہ یہ ہے کہ اتنی زبردست قوت والی حکومت کے ذریعے، اتنی زبردست دھمکی کے بعد بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں، قالوا انا الی ربنا منقلبون، کیا ہوگا، ہم تو اپنے اللہ کی طرف ہی پلٹنے والے ہیں۔ وما تنقموا منا الا ان آمنا بآیات ربنا، اے فرعون تو ہم سے انتقام نہیں لیتے، تم ہم سے بدلہ نہیں لیتے مگر صرف اس جلن و حسد کے نتیجے میں کہ ہم اللہ پہ ایمان لے آئے ہیں اور اس کی آیتوں پہ، اس کی نشانیوں پہ ایمان لے آئے ہیں جبکہ وہ ہمارے پاس آئی ہے۔ پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ صبر کو ہمارے اوپر انڈیل دے۔ اس سے ایک چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، کتنا ہی بلند مقام پہ کیوں نہ فائز ہو، کتنا ہی اللہ کا برگزیدہ بندہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی بزرگی والی شخصیت کیوں نہ ہو، ہر موقع پہ صبر، استقامت، تقوی اور خشوع کو مینٹین کرنے کے لیے انسان اس بات کا محتاج ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ چیزیں اس کے اوپر نازل کی جائیں۔ تو انہوں نے بھی اسی اسلوب کو اختیار کیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی دعائیں جو آپ قرآن کے اندر مختلف مقامات پہ دیکھتے ہیں، اس پہ بھی غور کرنے سے ایک چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بزرگی کے معراج پہ ہونے کے باوجود اور اللہ کی محبت کے سب سے اونچے مقام پہ ہونے کے باوجود ہر موقع پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی استقامت، اپنی جو ہے خشوع و خضوع اور اپنے تقوی کے لیے اللہ سے ہی مانگا ہے۔ خود یہ نہیں کہا کہ اللہ میں تو اس بات پہ کیپیبل ہوں، میں تو بڑا نیک ہوں۔ ٹھیک ہے، ہم اور آپ جو ہیں کبھی کبھی اس خام خیالی میں مبتلا ہو جاتے ہیں
لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نیک بندے ہمیشہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے دینے سے کوئی چیز ہے، اللہ کے دینے سے صبر ہمارے اندر پیدا ہوگا، اللہ کے دینے سے تقوی پیدا ہوگا، اللہ کے دینے سے میں نیک ہوں، اللہ کے عطا کرنے سے میں نیک ہوں، اللہ کے بچانے سے میں حرام سے بچتا ہوں۔ اپنے سے کوئی شخص یہ صلاحیت نہیں رکھتا۔ خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا کوئی شخص جو ہے وہ اپنے اعمال کے بنا پہ صرف جنت میں نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت اس کے ساتھ شامل حال نہ ہو۔ تو صحابہ نے جرت کر کے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ بھی اپنے اعمال کے بنا پہ نہیں پہنچ سکتے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی اپنے صرف اعمال کے بنا پہ جو ہے جنت میں کبھی نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت مجھے نہ ڈھانپ لے۔ تو گویا نیکی اور تقوی اور خشوع اور اللہ کے نیک بندے ہونے کی پہچان ہی یہ ہے کہ انسان ہر چیز کو اللہ کی طرف منسوب کرے۔ ہم اس سے پہلے سورہ یوسف میں بار بار دیکھتے آئے ہیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام جب بھی کسی گناہ سے بچتے تھے یا جب بھی کوئی نیک کام کرتے تھے تو اس بات کو وہ اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے، اور ہمیشہ سے نیک لوگوں کا طریقہ یہ رہا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو حق بات ہماری زبان سے نکلتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو بری بات ہماری زبان سے نکل جائے، جو غلط بات ہماری زبان سے نکل جائے، وہ ہماری اپنی کوتاہی اور خطاؤں کا نتیجہ ہے۔ وہ یہ نیکی اور صالح ہونے کی معراج یہ ہے کہ انسان اس بات کا اعتراف کرے کہ ہر نیکی اللہ کی طرف سے، ہر توفیق اللہ کی طرف سے۔ لہٰذا اسی بات کا انہوں نے مینیفیسٹیشن، اور پورا قرآن اس بات کا مینیفیسٹیشن دیتا ہے مختلف مقامات پہ، تو انہوں نے اسی بات کو ظاہر کیا، ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ تو ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں مسلمانوں میں کی حالت میں، ایمان اور اسلام کی حالت میں جو ہے موت عطا فرما۔ اس سے ایک اور چیز سمجھ میں آتی ہے کہ مومن کی زندگی کی سب سے بڑا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ اس کی موت اس حال میں آئے کہ وہ ایمان اور اسلام پہ قائم ہو۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ یعنی آپ مختلف جگہ سنتے ہیں کہ ایمان بچا کے لے کے چلے جانا دنیا سے، ہے نا؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان زندگی چاہے کیسی بھی گزار لے، ایمان کی حالت پہ اگر اس کی موت ہوتی ہے وہ 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 اصل کامیابی ہے۔ ٹھیک ہے، غربت میں اور پریشانی میں وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں جو انسان کو تکلیف دیتی ہیں، لیکن سب سے بڑا کنسرن مومن کا، اور ان لوگوں کا بھی، ان لوگوں کا سب سے بڑا کنسرن اس وقت یہ نہیں تھا کہ کیسے فرعون سے بچ جائیں اور کیسے جو ہے وہ ہم آزاد ہو سکیں۔ فرعون نے اتنا بڑا جو ہے وہ ان کو دھمکی دی تھی اور اتنا بڑا فیصلہ سنایا تھا، اور ظاہر ہے فرعون جس قوم میں تھا اور جس ملک کے اندر تھا اس کی کہی ہوئی بات قانون تھی۔ ایسا تو نہیں ہے کوئی پارلیمنٹ سے بل پاس ہونا تھا ان لوگوں کو قتل کرنے کے لیے، نہیں، فرعون کا کہنا جو تھا وہ قانون تھا۔ تو فرعون نے جب ڈیسائیڈ کر لیا کہ لا اقطعن ایدیکم، کہ میں تمہارے ہاتھوں کو کاٹ دوں گا، اور پھر آگے فرمایا کہ لا اصلیبنکم اجمعین، تم سب کو جمع کر کے میں سولی پہ چڑھا دوں گا، تو یہ قانون تھا، یہ فیصلہ تھا۔ اس موقع پہ اگر ایک عام انسان ہو تو وہ یہ دعا کرتا، اور کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس دعا کو کہ اللہ ہمیں فرعون سے بچا لے، کسی طرح ہمیں اس موقع سے بچا لے۔ لیکن یہاں پہ ان کا سب سے بڑا کنسرن کیا تھا کہ اے اللہ چاہے جو فیصلہ ہمارے بارے میں سرزد ہو جائے، ہماری موت اس حال میں ہو کہ اللہ ہم ایمان اور اسلام پہ قائم ہوں۔ تو یہ اشارات ہیں قرآن کے اندر جو بتاتے ہیں کہ مومن کا سب سے بڑا، ایمان والے کا سب سے بڑا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا سے ایمان کو بچا کے نیکسٹ دنیا میں چلا جائے، تاکہ اس آخرت کی دنیا کے اندر جو عذاب ہے جہنم کا اس سے بچ جائے، اور جو نعمتیں ہیں جنت کی اس سے محظوظ ہو پائے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہاں پہ میں اپنی بات کو جو ہے ختم کرتا ہوں آیت نمبر 126 پہ۔ اب اس پورے واقعے کے بعد جو ہے وہ فرعون کے چیف لیڈرز کا، اور جو فرعون کا خود کیا ری ایکشن ہوتا ہے، وہاں کی عوام کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے، فرعون کے فردر اسٹیپس کیا ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹرن پہ، نیکسٹ سنڈے کو سیم ٹائم پہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 126 پہ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں ہم نے پڑھی اللہ تعالیٰ اس کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر الخلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔